اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کروں گی کہ آپ کے الفاظ کس طرح آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یسایہ 6 باب پہلی آیت سے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے رویا میں خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، یعنی پاک ترین مقام خدا کا جلال ہیکل کو معمور کرتا تھا، اور اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپتا تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ یہ کافی زبردست ماحول لگ رہا ہے نا؟ فرشتے اور جلال ہیکل کو معمور کر رہے ہیں، دھوئیں کے بادل اور فرشتے پکار رہے ہیں، قدوس قدوس قدوس۔ تب میں بول اٹھا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ تو ناپاک ہیں، اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ جب یسایہ خدا کی زبردست حضوری میں تھا، ایک اہم بات جس کا اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کے ہونٹ ناپاک ہیں، اس نے بہت ساری باتیں کی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ سنیے، اور میرا یقین ہے ہمیں اس حصے کے متعلق زیادہ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ غالباً ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس طرح کی تعلیمات کو سنتے ہوئے خود سے اس پر کام کریں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ الفاظ کس قدر اہم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا نے تخلیق کیا وہ اس کے کلام کی قدرت سے ہوا۔ اس کے ساتھ ہی الفاظ میں تباہ کن قوت بھی پائی جاتی ہے۔ اس وقت سرافیم آسمانی مخلوق میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا تھا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بد کرداری دور ہوئی، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ کیا آج کوئی ہے جو اس پر خوش ہوگا؟ چاہے ہم اپنی زندگی میں گناہ کو پہچان لیتے ہیں کہ خدا آئے اور ہمیں اس گناہ سے پاک اور صاف کرے اور ہمیں ایک نئی شروعات بخشے۔ لہٰذا کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں، غالباً سال میں کئی دفعہ ایسے مواقع ہوتے ہیں، جب میں اپنے منہ کے لیے دعا کرتی ہوں اور کہتی ہوں، اے خدا، اپنے فرشتوں میں سے کسی ایک کو بھیج جو تیرے مذبح سے سلگتا ہوا کوئلہ لے کر آئے اور میرے ہونٹوں کو پاک کرے اور میری بد کرداری کو مجھ سے دور کرے اور مجھے نئی شروعات بخشے۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک طویل عرصے تک اپنے روایتی چرچ جایا کرتی تھی تو وہاں ہم سال میں ایک بار مل کر مشن سنڈے منایا کرتے تھے۔ وہاں پر مشنریز سے متعلق بات ہوا کرتی تھی، مشن گیت گائے جاتے تھے، اور در حقیقت کافی عرصے پہلے ہی مجھے پورے طور پر احساس ہو گیا تھا کہ میری زندگی کے لیے خدا نے بلاہٹ رکھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مشن سنڈے پر میں نے خدا کے حضور اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے خدا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، مجھے بھیج۔ میں خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اور یقینی طور پر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرنے کے لائق ہوتی، اس نے میرے منہ پر کام کرنا تھا۔ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، 9ویں آیت، اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ۔ اب میں نے اس سے یہ سیکھا کہ خدا نے یسایہ کو نبی ہونے کے لیے بلایا، اور وہ بہت سے لوگوں میں کام کرنے والا تھا۔ خدا نے کہا میں کس کو بھیجوں، اور یسایہ جانا چاہتا تھا، لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں آیا، ایک بات جسے کرنا ضروری تھا وہ یہ کہ خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں کو پاک ہونا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں خدا کی بلاہٹ ہے۔ یہ عام لوگوں میں کلام کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلاہٹ مسا کے ساتھ اپنے اسکول میں یا اپنے پڑوس میں گواہی دینا ہو، لیکن ہم سب کی زندگی میں خدا کی بلاہٹ ہے۔ ہر ایک مسیحی خدا کے پاک روح سے مسا کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص مقصد کے تحت الگ کیے گئے ہیں۔ آپ اپنے نہیں ہیں، آپ خدا کے ہیں اور قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ آمین۔
لیکن ہمیں اپنی زندگی میں آمیزش سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ یعقوب کہتا ہے کہ اسی زبان سے ہم خداوند کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو بددعا دیتے ہیں۔ خیر، میں چاہتی ہوں کہ جب میں آپ سے بات کروں تو میرے الفاظ میں قوت ہو، تو مجھ پر قوت بھرا ہوا مسا ہونا چاہیے۔ اور اگر میں یہ توقع کرتی ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے اور سنیں اور بار بار واپس آئیں اور ٹی وی پر دیکھنے والے روز 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 یہ پروگرام دیکھیں، تو میرے الفاظ مسا سے بھرپور ہونے چاہیے۔ اگر گھر میں بند دروازوں کے پیچھے میں اسی زبان کو بہت سے ایسے الفاظ کہنے کے لیے استعمال کروں جو خدا کو پسند نہیں، تو جب میں لوگوں میں کلام کی منادی کر رہی ہوں گی تو اس وقت میرے الفاظ مسا شدہ نہیں ہوں گے۔ آج میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ اس بات کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ خدا کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پاک روح کی قوت کو بڑھائے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ فلپیوں 2:12 میں پولس کہتے ہیں کہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کے کام کیے جاؤ، اور پھر 13ویں آیت میں کہتے ہیں کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کرتے جاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کاموں کے ذریعے سے نہیں بلکہ فضل کے وسیلہ بچائے گئے ہیں۔ تب آپ کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کی روح میں آپ کی ذات کے گہرے حصے میں ایک عظیم کام کیا ہے۔ خدا آپ میں رہنے کے لیے آتا ہے اور آپ نئے سرے سے پیدا شدہ نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ آپ اپنی روح کے اندرونی حصوں میں پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے تم پاک ہو۔ ہم پاک ہیں۔ سیکھنا ہے کہ پاکیزہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اپنی نئی پیدائش کے بعد جب آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے تو آپ کو اپنی بقیہ زندگی ویسے ہی گزارنی ہے جیسے میں اپنی باقی زندگی خدا میں بڑھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کے کام کرتے ہوئے گزار رہی ہوں۔ یا بہتر انداز میں یوں کہہ لیں کہ ہم اپنی نجات کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کی طرف لائیں، جہاں یہ نظر آ سکے۔ لوگ میری روح کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو کچھ میں کہتی ہوں وہ سن سکتے ہیں۔ لوگ میری روح کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ رویے کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میری حرکات و سکنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میری آواز کے اتار چڑھاؤ کو سن سکتے ہیں۔ وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں عزت دے رہے ہیں یا بے عزت کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں بلا رہا ہے کہ اس تاریک دنیا میں نور کی مانند چمکے۔ آمین۔ لہٰذا میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ گھر جانے کے بعد اس پر مزید غور کریں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ کسی اور کو پیغام دیتے ہوئے سننا سیکھنے کا صرف ایک درجہ ہے، اور کسی حد تک یہ سیکھنے کا بہت ہی بنیادی اور نچلا درجہ ہے۔ میں نے اپنے شروع کے دنوں کے بہت سے پیغامات سنے اور بہت سے پرانے والے کیسٹ سنے۔ میں بہت سے سیمینار میں گئی تھی، میرے پاس بہت سی کتابیں تھیں، بہت سی تعلیمی سیریز، میں چرچ میٹنگز میں رہتی تھی، لیکن میری زندگی مکمل طور پر بگاڑ کا شکار تھی۔ میں خدا کے وعدوں کے بارے میں سنتی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ انہیں اپنی زندگی میں کام میں کیسے لاؤں۔ اور اس سارے عرصے کے دوران ایک بات جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے مجھے اسے خدا کے پاس لے کر جانے کی ضرورت ہے، اور اسے کہنا ہے کہ ان سب کو جمع کر کے میری زندگی میں کام میں لائے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو ٹھیک کر سکتی ہوں، صرف خدا ہی ہے جو آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ میں آپ کو سچائی سکھا رہی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ تعلیم سکھانے کی نیت بہت اہم ہے۔ ایک مسا شدہ پیغام کو سننا بے شک آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن عموماً یہ آپ کے ذہن کو نیا بنا دیتا ہے، اور پھر آپ خدا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ان معلومات کو آپ کی زندگی کے لیے مکاشفہ بنا دے۔ اور یقین کریں جب کوئی چیز آپ کے لیے مکاشفہ بن جاتی ہے، کل رات میں نے آپ کو شکایت کرنے کے خطرات کے بارے میں معلومات دی، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے اور کچھ اس طرح تھے کہ یہ اس قدر اہم نہیں ہو سکتی ہے۔ میں بتا رہی ہوں کہ لوگ اسے کس طرح سمجھ رہے ہیں، اور میرا یقین کریں کہ اگر آپ محتاط نہیں ہوں گے تو جب آپ گھر جائیں گے تو اسے بھول جائیں گے اور پھر سے شکایتیں کرتے رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ گھر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں خود سے مطالعہ کریں کہ شکایت کرنے کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، تب یہ جیسے یہاں سے وہاں جائے گا اور پاک روح یہ کرے گا۔ اور آپ خدا سے کہیں کہ جب میں ایسی باتیں کہوں جو میری زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں تو وہ آپ کے اندر قائلیت پیدا کرے۔ جب میں ایسی باتیں کہوں جو تجھے یا تیرے مقصد کو یا پھر دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں تو مجھ میں قائلیت پیدا کر۔ میرے خیال میں کئی دفعہ اپنا کام کرنے کی جلدی میں ہم اپنے الفاظ سے بہت سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور جانتے تک نہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، اور ہمیں خود کو ایسا کرنے سے روکنا ہوگا۔
اور اس بارے میں زیادہ محتاط ہونا ہوگا کہ ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ آج میں جو بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ واقعی ہمارے الفاظ ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو لغوی طور پر اپنے مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے مستقبل میں کچھ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اپنے مستقبل میں کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ مستقبل میں شدید مسا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے مستقبل میں خدا کی مزید حمایت چاہتے ہیں؟ آپ مستقبل میں اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ خیر، خدا آپ کے لیے بہترین چیزیں چاہتا ہے۔ بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ہمارے مستقبل کے لیے خدا کے پاس بہترین منصوبہ ہے، لیکن یہ خودکار طریقے سے عمل میں نہیں آئے گا، کیونکہ صرف اس لیے کہ خدا نے کوئی منصوبہ بنایا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ خودکار ہے، بلکہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم خدا کے ساتھ شراکت دار ہیں۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام کریں تو وہ ہمیشہ اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ اب پہلی چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ حیرت انگیز مستقبل میں خدا چاہتا ہے کہ آپ کثرت سے وہ زندگی پائیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ پائیں، اور یہ پانے کے لیے آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اپنے بارے میں کس طرح بات کریں اور کس طرح خود سے درست انداز میں بات کریں۔ آپ دوسروں سے اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خیر، اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں کو ممکن ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی اہم ترین باتوں میں سے ایک بات ہے، کیونکہ اپنے بارے میں آپ کی اپنی رائے سے ہٹ کر آپ جو ہیں صرف اس کا اندازہ لگانے سے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آپ میں سے کتنے اپنے ہی منہ سے اپنے بارے میں منفی باتیں کہتے ہیں؟ خیر، ایسا کرنا چھوڑ دیں۔ میں سنجیدہ ہوں، مزید ایسا نہ کریں۔ ایسا کرنا انتہائی خطرناک ترین عمل ہے۔ آپ کو زبور 139 پڑھنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کہ خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس نے آپ کے ماں کے رحم سے ہی آپ کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے تو کہیں۔ خدایا، تو نے مجھے عجیب و غریب طور سے بنایا ہے، تو نے مجھ میں ایک حیرت انگیز کام کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ایسا کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ آپ تنہائی میں بلند آواز سے خود سے ایسا کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنی گاڑی میں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ بڑی غلطی کریں گے۔ کسی بھی طرح سے خود سے کچھ ایسا کہیں جو سننے کے لائق ہو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ کو سننے میں کیا بہتر لگتا ہے؟ ہر صبح کچھ منٹ لیں، ہو سکے تو انہیں لکھ لیں، جسے میں اقرار نامہ کہتی ہوں، تاکہ آپ انہیں بھول نہ جائیں۔ دن میں 2 مرتبہ اس اقرار نامے کو دیکھیں کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، میں روز اس میں بڑھ رہی ہوں، میں مسا شدہ اور بابرکت ہوں، آج میں جس کسی سے بھی ملوں گی مجھے حمایت حاصل ہوگی، میں اچھا پھل لاؤں گی، آج میرے ساتھ اور میرے ذریعے سے کچھ اچھا ہونے والا ہے، خدا مجھے زندگی میں ترقی دے گا، میں یسوع مسیح کے وسیلہ خدا کی راست بازی ہوں، خدا مجھ سے ناراض نہیں، خدا مجھ سے خوش ہے۔ جو کچھ میں کرتی ہوں وہ اس سب کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں ترقی کر رہی ہوں اور راستے میں ہوں، میں دوسرے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں، میری تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جب آپ خود سے اس طرح سے بات کرتے ہیں، جب آپ کچھ کہتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے گرد گھومتے ہیں، وہ آپ کے کانوں میں جاتے ہیں اور آپ کی روح میں گھر کرتے ہیں۔ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خود سے کیسے بات کریں۔ اگر آپ خود سے درست بات کرنا سیکھ جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آمین۔ ایک دن ایک عورت نے مجھ سے ایک سوال کیا جہاں میں تعلیم دے رہی تھی، وہاں وہ سامعین میں شامل تھی اور ہم نے لوگوں سے کچھ سوال کرنے کو کہا تھا، اور اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی جو مسلسل آپ کی بے عزتی کرتا رہتا تو آپ کیا کرتی؟ اب صاف ظاہر ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی تردید کریں اور اس کے لیے یا دوسرے کمرے میں جائیں یا کسی اور جگہ، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بالکل برعکس کہیں، میں حکمت سے معمور ہوں، میں خدا کی فرزند ہوں، مجھ سے پیار کرتا ہے، میں عقل مند ہوں، میں بہت سے کام درست طریقے سے کرتی ہوں، میں قابل اور ذہین ہوں، خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کے اثر کو ختم کر سکتے ہیں جو آپ کے بچپن میں آپ کے خلاف کہی گئی تھی، جو آپ کے نزدیک اہم ہیں۔ اس کے لیے وہ کہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کہیں۔ میرے باپ نے کئی برس تک مجھ سے کہا کہ میں کسی لائق نہیں ہوں، تم کسی لائق نہیں ہو، تم تو بے حد بے وقوف ہو، تم کبھی بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ آپ جانتے ہیں کیا؟
جو کچھ اس نے کہا وہ مجھ پر اس وقت تک اثر انداز ہوتا رہا جب تک میں نے یہ نہیں سیکھا کہ وہ کہوں جو خدا کہتا ہے. خدا کے کلام سے قوت بخش اور کوئی الفاظ نہیں ہے. کسی اور کے الفاظ خدا کے کلام سے بڑھ کر طاقتور نہیں ہے. لہٰذا آپ کس کے الفاظ کے ساتھ رضامندی اختیار کریں گے, خدا کی یا لوگوں کی؟ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ میری باتیں اپنے سر پر لگے 2 کانوں کے ساتھ ساتھ 2 روحانی کانوں سے بھی سنیں. آج جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے, اور میں اسے کلام میں سے بھی ثابت کر سکتی ہوں. اور میں اس کا منہ بولتا ثبوت ہوں کہ خدا کے کلام کا بلند آواز میں اقرار اور اپنی زندگی کے لیے خدا کے منصوبے کے ساتھ رضامندی کا اظہار اپنی زبان سے کرنا آپ کی زندگی میں کچھ انتہائی حیرت انگیز تبدیلیاں لائے گا جو شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. لہٰذا اس بارے میں سستی نہ کریں. اپنے گھر میں خود سے باتیں کرتے گھومتے پھرتے رہنا مجھے بہت عجیب لگے گا, لیکن آپ عجیب لگنا پسند کریں گے یا تباہی کی طرف بڑھنا؟ تو پھر شاید اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا, میں تو تباہ ہو گئی ہوں, میں کبھی بھی نہیں بدلوں گی, میں بے وقوف ہوں, میں جو کچھ کرتی ہوں غلط ہی کرتی ہوں, یہ میں ہی ہوں, ہمیشہ میں ہی ہوتی ہوں, مجھ میں کوئی خاص قابلیتیں نہیں ہیں, میں کچھ خاص نہیں کرتی, میرے پاس کوئی صلاحیت اور ذہانت نہیں, میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا, کوئی مجھے پسند نہیں کرتا, مجھے ہمیشہ سب چیزوں سے باہر رکھا جاتا ہے, میں ہمیشہ آخر میں ہوتی ہوں, میں منظم نہیں ہوں, میرے اندر ذرا بھی ضبط نفس نہیں ہے, میں ہر کام کو ہمیشہ ٹال دیتی ہوں, میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتی, میں خدا کی آواز نہیں سن پاتی مجھے کبھی ترقی نہیں ملی, میرے پاس کبھی بھی زیادہ پیسے نہیں رہے. میں بتا سکتی ہوں کہ آپ جانتے کہ یہ غلط ہے, شاید آپ خوش ہو کہ میں چپ ہو گئی ہوں, آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ آپ پر منحصر ہے. نہیں, آپ کو یہ کہنا ہے میں منظم ہوں, میرے اندر ضبط نفس ہے, میں کام نہیں ٹالتی, میں باعمل شخص ہوں, خدا مجھ سے بات کرتا ہے, پاک روح میری رہنمائی کرتا ہے. اب مجھے یہ یقین نہیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سب حاصل کر لیتے ہیں. میں کوئی بولیں اور حاصل کرنے والے عقیدے کی منادی نہیں کر رہی جس کا اقرار کریں اور حاصل کریں کی منادی کرنے والے کو دورہ پڑا ہوا ہے. آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ حاصل کریں, وہ نہیں جو آپ کہتے بلکہ وہ جو خدا کہتا ہے کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خدا کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو پھر وہ حاصل کرنے کی توقع نہ کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر تم میں کوئی زمین پر کسی بات پر متفق ہو جائے تو وہ تمہارے لیے آسمان پر ہو جائے گی. آپ کو خدا کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. میں نے لوکا کے پہلے باب میں سے حوالہ دیکھا جہاں زکریا اور اس کی بیوی الیشبا کی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی اور وہ بوڑھے اور عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے. اور ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا, تمہارے ایک بیٹا ہوگا اور وہ عظیم شخص ہوگا. الیشبا کے ہاں یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہونے والا تھا جو یسوع مسیح کا پیشرو تھا. لہٰذا اس فرشتے نے پیشن گوئی کی اور ان کے لیے نبوت کی کہ وہ ایک عظیم شخص ہوگا اور وہ مسیح کے آگے راہ تیار کرنے والا ہوگا, اور مزید اس طرح کی باتیں کی. اور زکریا کہتا ہے اچھا, اب میں کیسے یقین کروں کہ یہ سچ ہے, کیونکہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے. اور فرشتے نے کہا کیونکہ تو نے یقین نہ کیا اس لیے خدا مافوق الفطرت طریقے سے تیری زبان بند کر دے گا اور تو اس دن تک بول نہ سکے گا جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو لے. اس میں ایک بڑا سبق ہے کیونکہ زکریا اپنے شک اور بے اعتقادی کی وجہ سے سارے منصوبے کو خراب کر سکتا تھا. لہٰذا خدا نے معجزانہ طریقے سے اس کی زبان بند کر دی. ہم سب شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاش وہ معجزانہ طور پر میرا منہ بھی بند کر دے. شاید آپ اسے پسند نہ کریں, وہ پورے 9 مہینے تک کچھ نہ بول سکا. میں تو اپنی زبان کھلی رکھنا اور بولنا سیکھنا چاہوں گی جو درست ہے. یہاں ایک سبق ہے. آپ میں سے کتنے سبق کو دیکھ سکتے ہیں؟ شک, بے اعتقادی اور منفی سوچ ہمیں خدا کی مرضی پر چلنے نہیں دیتی. پہلا کرنتھیوں 3 باب پہلی اور تیسری آیت. پولس کرنتھس کے ایمانداروں کو ایک بات کہتا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ سب ایماندار پاک روح سے معمور تھے اور وہ روح کی نعمتوں کو بھی استعمال کر رہے تھے.
تو بھی وہ ابھی نابالغ تھے، لہٰذا روح کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص روحانی طور پر بالغ ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بتاتی چلوں، کہیں آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ کے پاس بہت نعمتیں ہیں۔ پہلی آیت، اور اے بھائیوں میں تم سے اس طرح سے کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے جو ابھی بھی جسم میں چلتے ہیں اور جسمانی خواہشات ان پر حکمرانی کرتی ہیں، اور ان سے جو مسیح میں بچے نومولود ہیں، ابھی بول نہیں سکتے ہیں۔ اور ایمپلیفائڈ بائبل اس یونانی معنی کو بیان کرتی ہے کہ جو بتا نہیں سکتے، وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ بات کیسے کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ بولنا جانتے تھے۔ پولوس کا مطلب ہے کہ تم نہیں جانتے کہ درست طور پر بات کیسے کی جائے۔ تم بہت سی ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو ظاہر کرتی ہیں کہ تم روحانی طور پر نابالغ ہو، لہٰذا مجھے ابھی بھی تم سے اس طرح بات کرنی پڑتی ہے جیسے بچوں سے۔ میں تمہیں کلام کا گوشت نہیں کھلا سکتا، بلکہ مجھے تمہیں دودھ ہی کی خوراک دینا پڑ رہی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بالغ ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں، اور ابلیس کو اجازت نہ دے کہ وہ ہم پر ہر وقت حکم چلاتا پھرے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ کب ابلیس ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، اور اتنے ہوشیار ہو کہ کہہ سکیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، لکھا ہے، اور پھر کلام کا اقتباس پیش کریں، بالکل اسی طرح جیسے یسوع نے لوکا 4 باب میں کیا۔ افسیوں 6 باب میں ہمیں روحانی جنگ کے ہتھیاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان میں سے ایک ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے۔ اور افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ ہمیں روح کی تلوار لینی ہے، جس کا مطلب ہے اسے اپنے اندر سے باہر نکالیں، اپنے منہ سے بولیں اور استعمال کریں۔ منہ سے نکلے ہوئے ایمان کے الفاظ شیطان کے خلاف کسی بھی اور چیز کے مقابلے میں زیادہ طاقتور چیز ہے۔ آپ اپنے منہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ مشکلات میں پڑتے ہیں تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں؟ عبرانیوں 5 باب 12 آیت دیکھتے ہیں۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سے سکھائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی چرچ میں 10، 15 یا 20 سال سے جا رہا ہے اور ابھی بھی انہیں بتانا پڑتا ہے کہ اپنے الفاظ میں احتیاط کریں، تو مسئلہ کیا ہے جب کوئی 20 برس سے چرچ میں ہے اور پھر بھی آپ کو انہیں قائل کرنا پڑتا ہے کہ انہیں سخاوت اور فراخ دلی سے دینا ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے جب کوئی چرچ میں پچھلے 20 برس سے جا رہا ہے اور تب بھی آپ کو انہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ حسد نہ کریں، غیبت نہ کریں، تنقید نہ کریں، نکتہ چینی نہ کریں؟ پولوس کہہ رہا ہے کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جنہیں بہت عرصے پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا۔ شکریہ۔ یہی معلومات تھیں جو مکاشفہ بن چکی تھی۔ میں وقتاً فوقتاً اسے سن سکتی ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آج آپ ایک فیصلہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ کبھی بھی اپنے بارے میں کوئی بری بات یا منفی بات نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے پاس آپ کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور اس کے نزدیک آپ بے مثال ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ مل کر چلیں اور اپنی زندگی میں اور اپنے مستقبل کے لیے اس کے کلام کا اور اس کے وعدوں کا اقرار کریں۔